بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق آپ کے لیے میری نبی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ جب ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کو اہمیت دی ہے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اسی چیز کو اہمیت دیں۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور خداوند متعال کی طرف سے جبرائیل نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس دن سے لے کر اپنے وصال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ظاہراً 23 سال اعلان نبوت کے بعد گزارے ہیں، یہ 23 سال لوگوں تک قرآن پہنچانے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوجہد کرتے ہوئے گزارتے رہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دن قرآن کی خاطر گزارے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے، ساری زندگی قرآن کو پہنچانے میں لگا دیے۔ زندگی کے آخر میں بھی قرآن کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں آپ کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور دوسری اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اگر آپ نے دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو آپ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ خدا کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھ متصل رہیں اور اہل بیت کے ساتھ متصل رہیں، حتیٰ کہ اللہ نے بھی 23 سال میں قرآن اتار کے اتنا زیادہ عرصہ قرآن اتارتا رہا، یہ خدا فرمانا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ حالانکہ خداوند متعال 1 ماہ میں بھی قرآن اتار سکتا تھا اور اپنے نبی کو فرماتا لوگوں کو سمجھا دو، پڑھ دو، یا 6 ماہ میں قرآن اتارتا، یا 1 سال میں یا 2 سال میں، لیکن خداوند متعال فرمانا یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو میں نے 23 سال کے عرصے تک اتارا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتا رہا تاکہ ہمارے نبی آپ کو پڑھ کے سمجھائیں اور سکھائیں اور قرآن مجید کے مطابق معاشرے کو قائم کریں۔
آپ اپنی زندگی میں قرآن کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ذریعے قرآن کی اہمیت بتا دی ہے، قرآن کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کو کس نے قرآن پڑھایا ہے؟ خود اللہ نے پڑھایا ہے، اور خدا فرماتا ہوا نظر آتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے ہی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات کو پڑھ کر ہمیں سنایا۔ تو ہمارے نبی نے صرف قرآن پڑھ کے نہیں سنایا ہے، پھر قرآن فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن پڑھ کے نبی نے معاشرے میں سنایا ہے، اس کے بعد لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، اسی قرآن کے ساتھ لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دی ہے اور حکمت کی تعلیم دی ہے قرآن کے ذریعے۔ ہمارا تعلق نہ صحیح پڑھنے سے ہے نہ صحیح سیکھنے سے ہے، حالانکہ خدا تو فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہمارا نہ پڑھنے سے صحیح تعلق ہے نہ ہی سیکھنے سے صحیح تعلق ہے، نہ تو ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں نہ ہی صحیح سیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے، اسی طرح پھر پڑھانا ہے جس طرح ہمارے نبی نے پڑھایا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کس طرح قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن سے پوچھنا پڑے گا۔ قرآن خود فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ ترتیل کا لفظ خداوند متعال نے قرآن میں 4 دفعہ استعمال فرمایا ہے، اور ترتیل کے معنی کو مولا امیر المؤمنین نے بتایا ہے۔ یہاں پہ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں ترتیل کے معنی کو واضح فرماتے ہوئے فرمایا تجوید الحروف مع معرفت الوقوف، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل کا مطلب ہے۔ یعنی خدا فرمانا یہ چاہتا ہے آپ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حرفوں کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور ان کی صفات کا خیال رکھنا اور وقف کے مواقع اور قاعدوں کو پہچاننا۔ اسی لیے علماء نے اور قراء نے تجوید کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن صحیح نہیں آئے گا تو ہم سورہ الحمد کیسے صحیح پڑھیں گے؟ تو فرمایا کسی کی نماز سورہ الحمد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب کسی کی نماز سورہ الحمد کے بغیر صحیح نہیں ہے تو سورہ الحمد کی پہ تعلیم صحیح حاصل نہ کریں، سورہ الحمد اور اس کے بعد جو بھی سورہ پڑھی جاتی ہے اس کو صحیح مخارج کے ساتھ نہ پڑھیں، صحیح تجوید کے احکام کی رعایت نہ کریں تو ہماری نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تجوید کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے اور واجب ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم
صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں، جس طرح کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ہمارے نبی پہ نازل کیا ہے اور ہمارے نبی نے پڑھ کے ہمیں سنایا ہے، اور ہمارے نبی نے تجوید کے قواعد کا خیال رکھ کے ہم تک پہنچایا ہے قرآن۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم جب قرآن پڑھیں یا پڑھائیں تو تجوید کے احکام کا لحاظ رکھ کے انشاءاللہ لوگوں تک قرآن پہنچائیں۔